بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو لازمی ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس خوشی سے نہال ہو چکے ہوں گے۔ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد اور پشاور میں جمنے کے بعد نئے سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دباؤ کا شکار ہے۔ کس لیے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے۔ دیکھیں، ادھر ایک شیر افضل صاحب ہیں، ان کے لیڈر بڑے دبنگ ہیں۔ وہ 4 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 لاکھ لوگ اکٹھے کر دیے جائیں ڈی بلاک میں تو میں عمران خان کو رہا کروا لوں گا۔ یہ ان کی اپنی زبان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں پہلے ایک بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ جیل میں بیٹھ کے اپنی آزادی کی جنگ لڑیں، آپ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مت لڑیں۔ آج تک کوئی نہیں لڑ سکا۔ لڑنے والوں کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے، جن میں یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، وہ حکومت کو دباؤ میں لے آئے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کا دورہ ہے سعودی عرب میں، پہلی کڑی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ شاہ سلیمان نے ان سے اسپیشل ملاقات کی ہے اور بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے معاملات، یہاں کے فنڈنگ کے معاملات، پاکستان کی امداد کے معاملات، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن شاہ سلیمان کا بھی ایک ہی مطالبہ میاں شہباز شریف سے اب ہوا، اور وہی مطالبہ انہوں نے آرمی چیف سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، اسے رہا کیا جائے، ان کے مقدمات ختم کیے جائیں اور ان کو سیاست کرنے کا وقت دیا جائے۔ اور ان تمام باتوں کی جو عمران خان کے خلاف اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے ڈر رہی ہے اور خوف زدہ ہے، اس کی ضمانت دینے کو بھی سعودی عرب کے شاہ سلیمان تیار ہے۔ دوسری طرف دیکھیں آج کیا ہوا ہے۔ رہائی کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ 520-30 کے قریب وہ لوگ جو 9 مئی کے مقدمات میں، ڈی چوک کے مقدمات میں جیلوں میں تھے، آج ان سب کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے لی گئی ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ 20 ہزار کے مچلکوں پہ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے۔ وہ راستہ ہموار ہو رہا ہے جو باہر کی دنیا سے شروع ہوا تھا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو بائیڈن کے ساتھ جن 60 امریکن یہودیوں نے ملاقات کی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور انہیں پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، یہ بات بہت اہم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وجود پاکستان کو کیا خطرہ ہوگا، پاکستان کے عوام کو کیا خطرہ ہوگا۔ دیکھیں، ہم تو پہلے ہی امریکہ کے غلام ہیں۔ اس غلامی کا ثبوت ہم نے یہ دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جتنے دن بھی پاکستان میں رہے ہیں، وہ اپنی طرف تو گٹھ جوڑ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن اس کی ناکامی کے بعد انہوں نے بھی جو سفر کیا ہے وہ انگلینڈ، اور انگلینڈ سے امریکہ، وہ امریکہ میں امریکن گورنمنٹ کے نمائندوں سے مل رہے ہیں، جا کے اب وہاں کی انتظامیہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ ہمارے سیاستدانوں کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ امریکہ ہے، امریکہ کے یہودی ہیں، ہم یہودیوں کے غلام ہیں، غلامی کی انتہا ہو چکی ہے۔
اس ٹائم غزہ، فلسطین اور بیروت، شام، ایران میں لاکھوں مسلمان نہتے قتل کر دیے گئے ہیں اور روز وہاں بمباری ہو رہی ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمام مسلمان اپنی اپنی جنگ اور گھر کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں. اور جہاں پہ یہودی ان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں، ان یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے دنیا کا کوئی مسلمان تیار نہیں ہے، ان کو کوئی دھمکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ تحریک انصاف جو یہودیوں کے زیر سرپرست جماعت کہی جاتی ہے، ان کے کسی لیڈر نے اب تک غزہ، فلسطین کے مسلمانوں کی شہادتوں پہ ایک بیان نہیں دیا ہے. وہاں جنگ بندی کے لیے نہیں کہا ہے، اپیل نہیں کی ہے امریکہ سے کہ خدا را ان مسلمانوں کو بچا لیا جائے. ہم من حیث القوم اور مسلم امہ مکمل طور پر امریکہ کے غلام ہیں. ہم ان کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتے. دیکھیں پاکستان میں سناریو بدل رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. آج کے تمام معاملات جو نظر آئے ہیں، عمران خان نومبر جو ہوگا، ستمبر تھا، ستمبر چھوڑ گیا، نومبر میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ان کی رہائی کا جو ہے نا، تحریک انصاف کی آج کی قیادت کو ہوگا جو عیش کر رہی تھی. عمران خان کے باہر آنے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت مکمل طور پر مر جائے گی، کیونکہ وہ جابر آدمی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا. وہ جیل سے آ کر بھی اپنی ہی سنائے گا، اپنی ہی کرے گا. اور جو انہوں نے یہ یوتھیے تیار کیے ہیں، نوجوان نسل، آپ دیکھیے گا اس دفعہ جیل کے آنے کے بعد یہی یوتھیے اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے عمران خان کے، کیونکہ یہ بھوکے ہو چکے ہیں، ان کو ملا کچھ نہیں. 3.5 سال کی حکومت میں بھی عمران خان نے اس نوجوان نسل کے لیے نہ تو نوکریوں کا انتظام کیا، نہ مالیاتی معاملات دیکھے، نہ انہیں فنڈنگ کی، نہ انہیں قرضے دیے. یہاں تک کہ یہ نوجوان نسل اب تباہ ہو چکی ہے اور بھوکی ہو چکی ہے. جب گھر میں بھوک آ جائے نا تو گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے. باپ بیٹے کو کاٹتا ہے، بیٹا باپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے. یہی کام تحریک انصاف میں ہونے والا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے تمام ان سیاسی گروہوں کو یہ اطلاع ہے کہ امریکہ اور یہودی لابی جو دنیا میں کام کر رہی تھی، اس نے معاملات طے کر لیے. آج کے 530 تحریک انصاف کے کارکنوں کی رہائی کے بعد میدان صاف ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کون سا کھیل کھیلا جائے گا. لیکن اتنی بات میں کہہ دوں کہ اب اس ملک میں سیاسی گروہوں کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے، اور افواج پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس ملک کو بچانے کے لیے. کیوں کہ اس کے بعد اس ملک پہ یہودیوں کی یلغار ہوگی جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں. ہاں، اب تحریک انصاف کی قیادت میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئے گی. یہ گنڈا پور یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ سکرین سے صاف ہو جائیں گے. نئی قیادت آئے گی. اگر نئی قیادت عمران خان صاحب سامنے نہیں آتے تو تحریک انصاف پاکستان کی کمزور ترین سیاسی جماعتوں میں جماعت ہوگی. اب صرف ایک ہی راستہ ہے میاں صاحبان کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اتنی زور اور اتنی سیاسی قوت کے ساتھ سیاست میں انٹر ہوں کہ آج کے ان جتنے بھی سیاستدان ہیں جو حکومت میں موجود ہیں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے. کیوں کہ مولانا ان کے ساتھ ہیں، مولانا عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہی پاکستان میں سب سے بڑی تبدیلی ہوگی کہ جو مولانا کو کل
عمران خان اور ان کے ساتھی گالی دیتے تھے اور کن کن ناموں سے پکارتے تھے، ہم اپنی غیرت اور عزت کو اسی طرح ترازو میں تولتے ہوئے حکمرانی حاصل کرتے ہیں، اور مولانا صاحب بھی اب حکمرانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔